یہ پروگرام اس بغان کے دور سے رکھا گیا ہے اور آج کی شب میں پیغام جو جوانوں کے لیے دینا چاہوں گا ان جوان بھائیوں کے لیے کہ جو شادی شدہ ہیں یا جو شادی کرنا چاہتے ہیں. قرآن فکر کرنے کی کتاب ہے. خدا قرآن تدبر کرنے کی کتاب ہے. قرآن صرف رٹنے کی کتاب نہیں ہے. قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن عمل کی کتاب ہے. قرآن فکر کی کتاب ہے. اس لیے قرآن کی آیتوں کو آپ جب پڑھیں تو کیا وجہ آپ کو یہی ملے گا کہ قرآن کا تدبر کرو, قرآن کا فکر کرو. قرآن کسی چیز کی دعوت دیتا ہے اور قرآن کی آیت پر جب انسان غور کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ قرآن کی ایک آیت میں کتنے مطالب پوشیدہ ہے. معانی کا ایک سمندر ہے جو اس میں پوشیدہ ہے, لیکن بس انسان کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ اس خزانے سے اتنی معلومات اور اتنی چیزوں کو نکال سکتا ہے, کر سکتا ہے. قرآن کی ایک آیت جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہن لباسکم وانتم لباس لہن, کہ تم عورتوں کے لیے لباس ہو اور عورتیں تمہارے لیے لباس. یہ ایک چھوٹی سی ہے, ہن لباسکم وانتم لباس لہن. لیکن عورت کی زندگی کو آپ دیکھیں تو عورت کی زندگی تین حصوں میں مشتمل ہوتی ہے. تین کیریکٹر ہوتے ہیں اس کی زندگی کے, ایک ماں کا, بیٹی کا اور زوجہ کا. اب آپ دیکھیں کہ تینوں میں اگر کسی کیریکٹر کو مرکزیت حاصل ہے تو وہ مرکزیت کسے حاصل ہے؟ زوجیت, جو بہت مہم ہے. اس کا تارا بانا یعنی اسی سے ماں بھی جڑی ہوئی ہے, اسی سے بیٹی بھی جڑی ہوئی ہے. اسی لیے جب قرآن اللہ نے جو ہے وہ عورت کو نازل کیا تو حوا کی شکل میں نازل کیا, زوجہ کی شکل میں. کیونکہ جب یہی عورت زوجہ بنتی ہے تب کسی کی ماں بھی بنتی ہے اور اس کی بیٹی بھی بنتی ہے. تو مرکزیت جو حاصل ہے وہ زوجیت, تو کتنا مہم رشتہ ہے زوجیت کا. تو اب اس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان کا لباس ہو تم لباس ہوتا ہوتا, تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہو. یہ چھوٹی سی ہے, اس پہ غور کریں آپ کہ کیوں اللہ نے لباس کا حکم دیا ہے, تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس. آئیے کچھ نقطے اس کے سلسلے میں آپ کو سامنے پیش کروں. لباس جو آپ چاہتے ہیں خریدنے کے لیے کیا دیتے ہیں کہ آپ کے مطابق کفو ہونا چاہیے لباس. یعنی لباس آپ بڑا بھی نہیں پہنتے, کوئی کہے کسی کا ادارت ہے, چھوٹا بھی نہیں پہنتے, پھٹ جائے. یعنی لباس آپ کے اندازے کے مطابق ہونا چاہیے. جب آپ شادی کریں تو پھر وہاں بھی دیکھنا ہوگا کہ لڑکی آپ کے مطابق ہو, نہ بہت زیادہ بڑی ہو نہ بہت زیادہ چھوٹی ہو. یعنی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. معیار کو اسلام نے بیان کیا ہے. کفو ہو یعنی آپ ایک سادے طرز کی تلاش کریں. پھر دیکھیں لباس کی خصوصیت کیا ہے. لباس جو آپ پہنتے ہیں آپ صرف یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ لباس اچھا ہونا چاہیے, بلکہ دیکھا جاتا ہے لباس پاک ہو, یعنی لباس اچھا ہے لیکن اگر نجس ہو ویسے نہیں کرنا. تو جہاں آپ شادی کے لیے لڑکی کو دیکھیں وہاں سے اس کی خوبصورتی کو نہ دیکھیں, بلکہ اس کی کردار کو بھی دیکھیں. اس کی خوبصورت ہو لیکن اگر کردار اس کا پاک نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں فساد کرتا رہے گی, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی سے چھوڑے گی کبھی سے چھوڑے گی. کردار کو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کردار کیسا ہے. کردار کو اولویت دی ہے اسلام نے. کبھی کبھی اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو لڑکی سے پہلے اس کی ماں کے کیریکٹر کو دیکھو, کیوں کہ وہ اگر دیکھیں تو اولاد کی دیکھ ہو. لیکن لباس کے اوپر توجہ کیا کہ لباس کیا ہوتا ہے. لباس آپ کے عیب کو چھپاتا ہے. لباس آپ کے عیب کو چھپاتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ تم عورتوں کے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہے. یعنی اگر آپ کی شادی ہو گئی, زوجہ کے اندر کوئی عیب دکھائی دے رہا ہے, کوئی برائی ہے چھوٹی موٹی, تو کیا ہے آپ کو اس کی برائی کو
بھائی، اپنے بہن، اپنے ماں باپ کو نہ بتائے، بلکہ زوجہ کو چاہیے ہے کہ وہ اپنے شوہر کے عیبوں کو برزوں کو چھپائے، پردہ ڈالے، اور اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے عیب اور برائیوں پر جہاں تک ہو سکے پردہ ڈالے، کیونکہ لباس کا کام ہے پردہ پوشی کرنا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں لباس جو ہے وہ انسان بدلتا ہے، جاڑے کا ٹائم ہے گرم لباس پہنتا ہے، ٹھنڈے کا ٹائم ہے تو نازک لباس پہنتا ہے، تو تم بھی اپنے لیے لباس کو پہننا یا لباس کو پہنتا ہوں نا، وہ تمہارے لباس کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ کبھی تھکی ہوئی ہے، وہ اگر غصہ ہے تو آپ وہاں نرم ہو رہے ہیں، وہاں غصہ نہ دکھائیے۔ کبھی شوہر غصہ ہے، بیوی کو چاہیے کہ وہ نرم ہو جائے، وہ وہاں پر غصہ نہ ہو۔ تو لباس کی یہ خصوصیات ہے۔ پھر اس کے بعد لباس انسان کی آرامش کا سبب ہوتا ہے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے آرامش کا سبب ہے۔ یعنی جب انسان گھر آئے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت تھکی ہوئی ہے، تو پھر وہاں پر غصہ نہ ہو جائے، بلکہ اگر وہ غصہ ہے کسی بات پر اسے سمجھائے، پیار سے پیش آئے۔ کبھی شوہر ہے اسی طرح سے، اسے زوجہ پیار سے پیش آئے۔ اس کے بعد لباس کہتے ہیں کہ لباس میں تناسب پایا جاتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ انسان جب لباس کو اختیار کرتا ہے اس کو کچھ خصوصیتیں دیتا ہے، وہ خصوصیتیں جو لباس میں دیکھی جاتی ہیں، اللہ کسی بھی مثال دی اس کو زوجہ میں تدبیر کرو، لیکن اس کے نکات بہت زیادہ ہے، یہاں وقت کے دامن کی گنجائش بہت کم ہے۔ انشاءاللہ کبھی فرصت ہوئی تو نماز کے بعد اس کا تذکرہ ضرور کروں گا۔ صلوات محمد والے محمد